ان آیات میں قرآن کریم نے ان مظلوم اور بے بس مسلمانوں کا حکم بیان کیا ہے جن مسلمانوں کو کوئی شیطانی طاقت، کوئی کفریہ طاقت ایمان لانے کے بعد دوبارہ کفر کا کلمہ کہنے پر مجبور کر دے، جس کو عام زبان میں مضطر کہا جاتا ہے، بے بس انسان۔ ان آیات میں قرآن کریم نے ان کا حکم بیان کیا ہے۔ ان آیات کے نازل ہونے کا سبب اور ان آیات کے نازل ہونے کا پس منظر یہ ہے کہ مکی زندگی میں شروع میں جو لوگ اسلام لائے، خصوصاً حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پہلے، ان پر بڑی مصیبتیں آئیں، جیسا کہ احادیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو آپ کے چچا محترم جناب ابو طالب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ صدیق اکبر اسلام لائے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا قبیلہ بڑا مضبوط تھا، اور خود صدیق اکبر جو ہے وہ مکہ کے سرداروں میں شمار ہوتے تھے، اس لیے کچھ نہ کچھ بچت ہو گئی۔ لیکن جو غریب صحابہ، کمزور اور غلام تھے، مثلا حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، حضرت صہیب رومی، جن کا جو روم کے تھے، مکہ میں ان کا قبیلہ نہیں تھا، حضرت یاسر رضی اللہ عنہ، ان کے بیٹے حضرت عمار اور حضرت یاسر کی زوجہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا، یہ مکہ کے بہت کمزور لوگ تھے۔ ایمان لانے کے بعد ان کے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے۔ ان کے اوپر مصیبت اس حد تک بڑھ گئی کہ حضرت یاسر کو مکہ میں شہید کیا گیا، اور مشہور واقعہ ہے کہ ان کی زوجہ حضرت سمیہ کو بہت بے دردی سے ابو جہل اور مکہ کے سرداروں نے شہید کیا۔ اسلام کے سب سے پہلے شہید یہ دو میاں بیوی، اور تیسرے جو تھے وہ ان کے بیٹے تھے حضرت عمار۔ حضرت عمار کے والد بھی شہید ہو گئے، حضرت عمار کی والدہ بھی شہید ہو گئی۔ ایک دن کافروں نے حضرت عمار کو بھی پکڑ لیا۔ اب ماں باپ پہلے جام شہادت نوش کر چکے ہیں، اور حضرت عمار سے کہا کہ تم کفریہ کلمہ کہو، اسلام سے بیزاری کا اظہار کرو، وگرنہ تمہیں بھی قتل کر دیا جائے گا، جس طرح تمہارے ماں باپ کو قتل کیا۔ اب حضرت عمار نے دیکھا کہ میرے گھر میں دو حادثے پہلے ہو چکے ہیں، تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے کوئی کلمہ کہہ کر اپنی جان بچا لی۔ اب اپنی جان بچا کر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر ساری بات بتلائی، اور حد درجہ پریشان کہ یہ میں نے کیا کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ عمار، جو کلمہ آپ نے کہا ہے وہ صرف زبان سے کہا ہے یا دل سے بھی کہا ہے؟ عرض کہ اللہ کے حبیب، نہ میں نے تو صرف زبان سے کہا ہے، جو میرا دل ہے وہ تو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے میں بہت پکا اور پختہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمار سے فرمایا کہ عمار، پھر کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ اس پر قرآن کریم کی یہ آیات نازل ہوئی جو ہمارے سامنے۔ ان آیات میں کیا فرمایا گیا؟ جس مسلمان کے ایمان پر آزمائش آ جائے، ویسے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے کہ کسی مسلمان کے ایمان پر آزمائش نہ آئے، اس لیے کہ ایک مسلمان کے پاس سب سے قیمتی متاع اور سرمایہ جو ہے وہ اس کا ایمان ہے۔ لیکن اگر کسی شخص پر یہ مصیبت آ جائے تو آگے دو راستے ہیں۔ ایک ہے افضل
عزیمت کا راستہ، ایک ہے رخصت یعنی گنجائش کا راستہ۔ افضلیت یہ ہے کہ آدمی اپنی جان دے دے، اپنے ایمان کو بچا لے، جس طرح حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے کیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ پر ہر مسلمان پڑھا لکھا جانتا ہے جو مصیبتیں مکہ میں ان پر ٹوٹی، کافروں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، ہر طرح کا ظلم کیا، لیکن حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، حضرت صہیب رومی، حضرت خبیب، یہ لوگ اپنے ایمان پر ثابت قدم رہے۔ اور انبیاء علیہ السلام میں بھی سارے نبیوں پر تقریباً کسی نہ کسی طرح کوئی نہ کوئی آزمائش آئی۔ بطور خاص ہر مسلمان جانتا ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں ڈالا گیا، لیکن اپنے ایمان پر 100% ثابت قدم رہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو شہید کیا گیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کا پورا پروگرام بنایا گیا، اور وہ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ یہ ہر نبی نے افضلیت کا راستہ اپنایا، کسی نے زبان سے بھی کوئی کلمہ نہیں کہا، ہر نبی 100% اللہ پر ایمان پر بھائی کیا رہا، قائم رہا۔ یہ افضلیت ہے، یہ عزیمت ہے۔ اللہ نہ کرے اگر کسی مسلمان کے ایمان پر آزمائش آ جائے تو وہ اپنے ایمان پر ثابت قدم رہے، اپنی جان کو وار دے، اس لیے کہ جان جو ہے، جسم جو ہے، یہ زندگی جو ہے، یہ عارضی ہے اور وقتی ہے۔ ایمان کے اوپر جم جانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد کی جو مستقل جو زندگی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں اس کو کامیاب فرما دے گی۔ دوسرا راستہ رخصت کا ہے جو حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے اختیار کیا۔ ان کے والدین نے افضل راستہ اختیار کیا، وہ یہ کہ ایک مسلمان زبان سے کوئی نامناسب کلمہ کہہ کر اپنی جان بچا لے، اس کی بھی بالکل اجازت ہے۔ جہاں ایک مسلمان کو یہ اندیشہ اور خطرہ ہو کہ میری جان چلی جائے گی یا مجھے مفلوج کر دیا جائے گا، میرے جسم کے کسی حصے کو معطل کر دیا جائے گا، کاٹ دیا جائے گا، تو وہاں بھی ایک مسلمان کے لیے بھائی اس کی کیا ہے، گنجائش ہے کہ زبان سے کفر کا کلمہ کہہ لے اور اس کا دل بھائی ایمان پر کیا رہے، 100% مطمئن رہے۔ اسلام نے کمزور اور اضطرار کی حالت کی بہت رعایت کی ہے۔ ایک مسلمان آپ میں سے ہر کوئی جانتا ہے مردار اور حرام مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، اگر جان جاتی ہو تو جان بچانے کے لیے اس کی گنجائش ہے۔ مسلمان کو حکم ہے کہ وہ قبلہ کی طرف اپنی ٹانگیں نہ پھیلائے، لیکن اگر کوئی مسلمان معذور ہے، وہ اس کے پاؤں میں کوئی چوٹ ہے، گھٹنے میں درد ہے، وہ بیٹھ کر قبلہ کی طرف ٹانگیں پھیلا سکتا ہے۔ بلکہ اگر کوئی مسلمان کسی ایسی بیماری میں اور پریشانی میں مبتلا ہے کہ وضو نہیں کر سکتا تو تیمم کی رخصت ہے۔ اگر وہ نماز میں قبلہ کی طرف رخ نہیں کر سکتا تو جس طرف رخ کر کے نماز پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے۔ تو شریعت نے مجبوری میں بھائی کیا رکھی ہے، آسانی رکھی ہے۔ یہاں سے 2-4 مسئلے اور بھی سمجھ آ گئے کہ اگر کسی مسلمان کو مجبور کر دیا جائے اور اس کو جان کا خطرہ ہو، گولی اور طاقت کی بنیاد پر اس سے طلاق دلوا لی جائے، تو جب کلمہ کفر کہنا معتبر نہیں ہے تو طلاق دے دینا بھی معتبر نہیں ہے۔ اگر اس کی زبان سے کوئی زبردستی فیصلہ کروا لیا تو اسلام اس فیصلے کو بھائی کیا کر دیتا ہے، معطل کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی کمزوری کی بہت رعایت کرتے ہیں۔ بھائی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی کمزوری کی کیا کرتے ہیں، بہت رعایت کرتے ہیں۔ آپ حضرات شریعت کا یہ اصول جانتے ہیں، اگر کسی موقع پر اللہ کا حق بھی آ جائے، بندے کا حق بھی آ جائے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندے، مجھے اپنے حق کی ضرورت نہیں ہے، تم میرے حق کو مؤخر کر دو، بندوں کے حق کو ادا کر لو۔ مثلا نماز کا وقت ہو گیا، اب نماز با جماعت پڑھنی ہے، نماز با جماعت یہ اللہ کا حق ہے، اور ادھر سے کوئی قریبی عزیز بیمار ہے یا کوئی مسلمان پیچھے گر پڑا ہے، اس کو ہماری مدد کی ضرورت ہے،
اب ادھر ایک بندے کا حق آ گیا، ادھر اللہ کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آپ اپنی نماز کو فی الحال مؤخر کر دو، جماعت کو چھوڑ دو۔ اگر والدہ اس حالت میں ہے یا کوئی انسان پیچھے گر پڑا ہے، پہلے اس کو اٹھا لو، اس کو سنبھال لو، بندے کا حق پہلے ادا کر دو، چونکہ بندہ محتاج ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرا حق بعد میں ادا کر دینا، اس لیے کہ میں اپنے حق کا محتاج نہیں ہوں۔ اسلام نے اس کی اتنی رعایت کی ہے۔ لہٰذا یہاں سے مجھے اور آپ کو بھی چاہیے بھائی، اگر کوئی مسلمان مجبور ہو، معذور ہو اور وہ مضطر ہو، ہم بھی اس کی رعایت کریں۔ ہم بھی بھائی کیا کریں؟ اس کی رعایت کریں۔ اسلام نے بیمار آدمی معذور ہے، ہمیں حکم ہے کہ بھائی اس کی رعایت کرو۔ اس کی کیا کرو؟ جب اللہ کا دین اس کی رعایت کر رہا ہے، اگر اللہ کا دین اسے چھوٹ دے رہا ہے، ہم بھی بھائی کیا کریں؟ مثلاً ایک آدمی بوڑھے، عمر کتنی ہے جی؟ 80-85 سال ہے، اب وہ سمجھ اور شعور نہیں رہا، مزاج میں بچگانہ انداز آ گئے ہیں۔ اب یہ شخص بوڑھا ہے، معذور ہے، اللہ اور اللہ کا دین اس کی بہت رعایت کرتے ہیں، ہمیں بھی حکم ہے کہ ہم ان کی رعایت کریں۔ اللہ معاف کرے، آج ہمارے ہاں دین کی تربیت نہیں ہے۔ گھر میں اگر والدین بوڑھے ہیں تو اولاد ان کی رعایت نہیں کرتی، چھوٹی چھوٹی بات پر غصہ کرتی ہے کہ ابا جی نے یہ کیا کیا، اماں جی نے یہ کیا کیا۔ بھائی آپ کے ماں باپ جس عمر میں ہیں، اس عمر میں تو اللہ تعالیٰ بھی ان کی رعایت کرتے ہیں، اس عمر میں تو ہمارا دین بھی ان کی رعایت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قدم قدم پر ان کے لیے آسانیاں بوڑھے ماں باپ کے لیے رکھ دی ہیں، تو تم بھلا اپنے بوڑھے ماں باپ کی بات کیوں نہیں برداشت کرتے؟ کچھ مہینے پہلے ایک نوجوان آئے میرے پاس، بڑی لمبی تمہید باندھ کر کے، مفتی صاحب بس میں ڈرتا ہوں زبان پر لاتے ہوئے، آپ بھی میری بات کو برا نہ مان، بڑی لمبی تمہید باندھ کر، جی میں اپنے والد سے بہت پریشان ہوں۔ جی کیا پریشان ہے؟ جی وہ یوں کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، پوری لسٹ گنوائی، یوں کرتے ہیں، یوں کرتے ہیں۔ اللہ نے میری ویسے مدد کی، میں نے اسے پوچھا آپ کے ابا جی کی عمر کتنی ہے؟ کہنے لگا جی تقریباً 84-85 سال ہے۔ میں نے کہا مسجد تک آ جاتے ہیں؟ کہ نہیں اب مسجد تک نہیں جا سکتے۔ میں نے اسے کہا بندہ خدا، جب آپ کے والد بڑھاپے میں 85 سال کی عمر کو پہنچ گئے، یہاں تو آپ کے ابا کی اللہ اور اللہ کا دین بھی رعایت کر رہے ہیں، یہاں تو بھائی آپ کے ابا کی کون رعایت کر رہے ہیں؟ اللہ بھی رعایت کر رہے ہیں، اللہ کا دین بھی رعایت کر رہا ہے۔ اس عمر میں اگر وہ تھوڑی بہتی نماز میں آگے پیچھے، شریعت ان کے لیے آسانی پیدا کر دیتی ہے۔ بھائی سورہ نور میں کیا ہے؟ والقواعد من النساء اللتی، وہ عورتیں جو بڑھاپے کو پہنچ جائیں، شریعت نے ان کے پردے میں نرمی کر دی کہ نہیں؟ بالکل کر دی۔ پردہ اسلام کا بہت اہم حکم ہے، لیکن سورہ نور میں ہے وہ عورتیں جو بڑھاپے کو پہنچ جائیں، شریعت نے ان کے پردے میں کیا کر دی؟ نرمی کر دی۔ حج پر جائیے، وہاں جمرات کو کنکریاں مارنا واجب ہے، لیکن جو ایسا بوڑھا ہے جو نہیں جا سکتا، اسلام نے کہا یہ اپنا خلیفہ بنا دے، یہ رات کو مار لے، اس کے لیے آسانی کر دی۔ اگر کوئی بوڑھا آدمی مسجد تک نہیں آ سکتا، شریعت نے کیا کہا؟ گھر نماز پڑھ لیجیے۔ میں نے ان کو مثالیں دے کے کہا آپ کے ابا جی جس عمر میں ہیں، جب اللہ اور اللہ کا دین ان کی رعایت کر رہے ہیں، تو جناب آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ تو ان کی اولاد ہیں۔ اس لیے وہ بڑھاپے کی وجہ سے، بچگانہ مزاج کی وجہ سے اگر کوئی بات کر دیتے ہیں، اگر وہ بھول جاتے ہیں، ان کو کوئی بات یاد نہیں رہتی، کوئی رویہ ان کا سخت ہو جاتا ہے، اللہ کے لیے اس کو برداشت کیجئے۔ آپ کے لیے اس کے برداشت کرنے میں ہی اللہ نے جنت چھپا رکھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو ماں باپ میں سے دونوں کو یا کسی ایک کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت اپنے لیے لازم نہ کروا لے، تو بھائی وہ کیا ہو جائے؟ وہ ہلاک ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بد دعا کی ہے۔ اب ذرا الفاظ دیکھ لیجئے۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا، من کفر باللہ، جس شخص نے اللہ تعالی کا انکار کر دیا، من بعد ایمانہ، اپنے ایمان لانے کے بعد، الا، کیوں کیا؟ اس کی مجبوری یہ تھی، من اکرہا، اس شخص کو مجبور کر دیا گیا تھا، اکراہ کر دیا گیا تھا۔
اس کے اندر کی کیفیت کیا تھی؟ وہ یہ تھی وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، اس کا جو دل تھا وہ ایمان پر جمع ہوا تھا، بالکل مطمئن تھا۔ ہاں، جو دل سے پھر گیا اس کا حکم یہ ہے وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ، وہ شخص جس کا سینہ کفر پر کھل گیا، اس نے کفر کو دل کی خوشی سے پسند کیا، فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ، اس کے اوپر اللہ کا غضب ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ جو مردت ہو گیا اس کے لیے سخت ترین عذاب ہے۔ یہی سے علماء نے مردت کے احکام، جو ارتداد کا ارتکاب کرے، اسلام لانے کے بعد دوبارہ کفر اپنی پسند سے دل سے اختیار کر لے، تو اس کے احکام فقہا نے یہی سے سمجھے ہیں، خلفائے راشدین نے ان پر عمل کیا۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، اس مرتد کو سزا اس وجہ سے دی جائے گی، استحبوا الحیات الدنیا علی الآخرہ، اس نے ترجیح دی ہے، پسند کیا ہے دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اللہ جل جلالہ کافروں کو کبھی بھی سیدھی راہ نہیں دکھاتے۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، یہ کافر وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی، ان کے آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، یہ بدترین غفلت میں پڑے ہوئے لوگ ہیں۔ لا جرم، یقیناً، انہم فی الآخرۃ ہم الخاسرون، آخرت میں یہی لوگ حقیقت میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ ہاں، آخر میں قرآن نے ایک بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی حضرت عمار جیسے لوگوں کے لیے جنہوں نے مجبوری سے اپنی جان بچا لی۔ فرمایا کہ جن مسلمانوں کو مجبور کر دیا گیا، انہوں نے صرف زبان سے اوپر ہی اوپر سے کوئی کلمہ کہہ کر اپنی جان بچا لی، بعد میں جب انہوں نے پھر نیک عمل کیے، ان کے نیک عمل نے جو زبان سے کفر کا کلمہ کہا تھا اس کو بھی دھو دیا، اس کو بھی صاف کر دیا۔ فرمایا ثم ان ربک للذین، پھر بے شک تیرے رب نے للذین ہاجروا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہجرت کی، کب؟ من بعد ما فتنوا، جن کو آزمائشوں میں مبتلا کیا گیا، ثم جاہدوا، پھر انہوں نے اسلام پر خوب کوشش کی، وصبروا، اور انہوں نے اسلام پر استقامت دکھائی، ان ربک من بعدها، بے شک آپ کا رب ان نیک عملوں کے بعد لغفور الرحیم، ان پر بہت مہربان اور رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ